السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم۔ سورۃ التوبہ، سورہ نمبر 9، پارہ نمبر 11، آیت نمبر 103۔ حضرات مصلیان کرام، بزرگان دین، نوجوان دوستو، عزیز پیارے پیارے بچوں، الحمدللہ 12واں روزہ ہمارا شروع ہو چکا ہے۔ اللہ قبول فرمائے۔ بہت ساری عبادتیں ہمیں اس ماہ مقدس میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، گزشتہ کل کی تراویح میں ہم نے جو آیتیں پڑھی ہیں اس میں سورہ توبہ کی تلاوت میں آ گئی ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکثر کفار، مشرکین اور منافقین کا تذکرہ کیا، لیکن وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا بھی ذکر حکم فرمایا کہ امت کے مالداروں کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ دیں تاکہ غریبوں کا فائدہ ہو۔ اب زکوٰۃ جو دی جاتی ہے اس کے کئی سارے فائدے ہیں۔ ایک تو زکوٰۃ دینے والے کو فائدہ ہوتا ہے، اور ایک زکوٰۃ لینے والے کو فائدہ ہوتا ہے۔ جو غریب اور مسکین ہے اسے زکوٰۃ مل جاتی ہے، لیکن زکوٰۃ دینے والے کا کیا فائدہ ہے وہ یہاں اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا ہے۔ زکوٰۃ دینے والے کو فائدہ، لینے والے کو تو ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے، لیکن زکوٰۃ دینے والے کو بھی فائدہ ہے۔ اگر انسان کو وہ فائدہ حاصل ہو تو سمجھ لیجئے کہ اس کی زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کر لی ہے۔ کیا ہے فائدہ؟ اب دیکھیے، اللہ فرماتا ہے: خذ العفو خذ من اموالہم صدقۃ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے مالداروں سے زکوٰۃ لیجئے، تطہرہم وتزکیہم بہا، تاکہ آپ اس زکوٰۃ کے ذریعے ان کے مالوں کو پاک کریں اور ان کے نفس کو بھی پاک کریں۔ وصلی علیہم، اور آپ ہمیشہ ان کے اوپر دعا کرتے رہیں۔ ان صلاتک سکن لہم، اس لیے کہ آپ کی دعا ان کو سکون پہنچاتی ہے، آپ کی دعا ان کے دل کو اطمینان پہنچاتی ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر زکوٰۃ کے 3 فائدے بیان فرمائے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والا انسان اگر زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کے ذریعے سے اس کا باقی کا مال پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سسٹم اس لیے مقرر کیا ہے کہ زکوٰۃ دینے والے کا مال پاک اور صاف ہو۔ ایک حدیث بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اگر تم اپنے مالوں کو نقصان سے بچانا چاہتے ہو تو اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو۔ یہاں آیت میں بھی وہی ہے، مال پاک ہو جاتا ہے۔ صرف مال پاک نہیں ہوتا بلکہ ایک اور فائدہ یہ بھی ہے، وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، ان کے دل بھی پاک ہوتے ہیں۔ جو انسان زکوٰۃ دیتا ہے، زکوٰۃ دینے سے دل بھی پاک ہوتا ہے۔ تیسرا فائدہ کیا ہے؟ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، اور اے نبی میرا حکم ہے کہ آپ ان لوگوں پر دعا کرتے رہیں۔ یعنی جو انسان زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ کے نبی کی دعا بھی ہے اس کے اوپر، اللہ کے نبی نے ایڈوانس میں دعا کر دی ہے ایسے انسان کے لیے جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، یہ جو تینوں فائدے ہیں، ایک تو مال کا پاک ہونا، دل کا پاک ہونا، نبی کی دعا کا مستحق ہونا، یہ زکوٰۃ کے فائدے ہیں۔ اچھا، چوتھا فائدہ کیا ہے کہ جسے ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ وہ غریب ہے، لاچار ہے، بے سہارا ہے، ضرورت کا سامان مہیا نہیں ہے، تو زکوٰۃ دینے سے اس کو ضرورت کا سامان مل جاتا ہے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟
ایک تو چوتھا فائدہ تو لینے والے کو ہوا، یہ اوپر کے جو 3 فائدے ہیں، مال کا پاک ہونا اور دل کا پاک ہونا اور نبی کی دعا کا مستحق ہونا، کب ہوگا ایسا؟ صرف اس وقت ہو سکتا ہے جبکہ انسان خوش دلی سے زکوٰۃ ادا کرے، نیک نیتی سے زکوٰۃ ادا کرے۔ اگر انسان کے دل میں ذرا بھی یہ بات آ گئی، ارے مال کماؤں میں، محنت کروں میں، اور برابر سال میں زکوٰۃ ادا کرنا پڑتا، اتنی محنت سے 7.5 تولے سونا میں کمایا، میرے پاس اتنا بینک بیلنس ہے، میرا اتنا انکم ہے۔ اکثر لوگ یاد رکھیے، میں تو نہیں جانتا کسی کے دل کی بات، لیکن معاشرے میں جو سننے میں آتی ہے بات، اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ دل میں بڑی تنگی رکھ کر زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، اور اگر مال سمجھو ان کے پاس زیادہ ہے، کسی کو بطور قرض دے دیے، بہن تم یہ قرض کے طور پر لے لو، ہاں فلاں تم اس کو ذرا بزنس میں لگا دو، 2 مہینے کے بعد میرے کو دے دینا، ایسے زیادہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی بنا کر نہیں، بلکہ یہ حقیقت حال میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اگر اس طریقے سے انسان زکوٰۃ ادا کرے کہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہے لیکن دل میں اس کو اطمینان نہیں ہے، سکون نہیں ہے، یا دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہونے والے فائدے کی تڑپ نہیں ہے، تو پھر یاد رکھیے اس کے زکوٰۃ کا کوئی فائدہ نہیں۔ صرف زکوٰۃ نہیں، یہ تو مالی عبادت ہے، بدنی عبادت بھی۔ انسان اگر بدن کی عبادت کر رہا ہے، زبان کی عبادت کر رہا ہے، دل کی عبادت کر رہا ہے، یا مال کی عبادت کر رہا ہے، اس کے دل میں سکون نہیں ہے یا اس کے دل میں اخلاص نہیں ہے، تو اللہ اس کی عبادت قبول نہیں کرتا ہے۔ ایک مرتبہ ایسے ہی ہوا، آپ دیکھیے یہ واقعہ کتنا فٹ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، بہت مجبور ہوں، دعا کیجیے برکت کی۔ اب نبی کی برکت کی دعا انسان کو کتنی زیادہ لگتی ہے ہم سب جانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انعامت کوئی چیز ہے، جاؤ جتنا ہے اتنے میں خوش رہو۔ اس نے کہا، اللہ کے رسول نہیں، برکت کی دعا کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے برکت کی دعا کی، اے اللہ اس کے مال میں برکت عطا فرما۔ کچھ ہی دن کے بعد اس کے مال میں اتنی برکت ہوئی کہ بکریوں والا آدمی ہو گیا، اور مدینہ کے اندر بکریاں رکھنے کے لیے جگہ بھی باقی نہیں رہی، اتنی زیادہ بکریاں ہو گئی۔ کیوں ایسا؟ نبی نے دعا دی تھی۔ اب ہوا یہ کہ مدینہ کے باہر جا کر اس نے اپنا ڈیرا ڈال لیا، کیونکہ بکریاں بہت زیادہ ہو گئی تھی، فل بکریاں ہو گئی۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوا، بکریوں میں مگن رہنے لگا، ان کی خدمت کرنے، کھلانے پلانے، نماز کو آنے میں تکلیف ہونے لگی، کبھی نماز کو آ رہے ہیں کبھی نہیں آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، 1 سال ہوا، 2 سال ہوا، جب یہ زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچا، جانوروں پر بھی زکوٰۃ ہے، جب یہ زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا، جاؤ ان کے پاس سے زکوٰۃ وصول کر کے آؤ۔ اب ان کی جتنی بکریاں تھیں اس کے اوپر جتنی بکریاں زکوٰۃ کے طور پر نکلنا تھا، وہ بکریاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق دے دینا ہے۔ اب اس شخص نے کیا کیا، جب ایک صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی نے کہا زکوٰۃ دو، تمہارے اوپر فرض ہو گئی، تم نصاب کو پہنچ گئے ہو۔ اس نے کہا، اتنی محنت سے آج میں اتنا بڑا ریوڑ تیار کیا ہو، اب میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میری محنت ایسے ہی میرے سامنے آنکھوں کے سامنے چلی جاؤ یہاں سے، میں نہیں دیتا۔ کس کی برکت سے یہ زکوٰۃ کا مستحق بنا؟ نبی کی دعا کی برکت سے، لیکن آج زکوٰۃ دینے سے انکار کر دے۔ دل ابھی آگے ہے، آتا وہ دینے کے لیے، دل دیکھیے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات پہنچی کہ اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اچھا اس کی زکوٰۃ کبھی بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ ہوا یہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت آئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے کچھ وقت پہلے یہ آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، میں زکوٰۃ اب دینے کے لیے تیار ہوں، لے لیجئے میری زکوٰۃ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت جب میں تمہارے پاس بھیجا تھا تم نے زکوٰۃ تو نہیں دی، اب دینے آیا ہو، چلو یہاں سے، تمہاری زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی۔
دیکھیے ذرا، اب وہ جو زکوٰۃ دینے آیا ہے دل کے اخلاص کے ساتھ نہیں، بلکہ اس کو محسوس ہوا کہ ارے میں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اب معاشرے میں میرا کیا ہوگا، لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے، نہیں مجھے زکوٰۃ دینا چاہیے، یہ بری بات ہے، یہ سوچ کر وہ بکریاں لایا۔ اللہ کے نبی نے انکار کر دیا۔ پھر جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا، حضرت ابوبکر کی خلافت آئی، حضرت ابوبکر نے بھی انکار کر دیا۔ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی یہ برابر اپنے زکوٰۃ کا مال لایا اور لا کر کہنے لگا امیر المومنین آپ تو قبول کر لیجئے زکوٰۃ۔ امیر المومنین نے بھی قبول نہیں کیا۔ کہتے ہیں خوش دلی سے زکوٰۃ نہیں دینے کی وجہ سے اس کی موت منافق کی حالت میں۔ اللہ پتہ کیا چلا، ایک تو مال پاک ہوتا ہے، دل پاک ہوتا ہے، نبی کی دعا ملتی ہے، یہ تینوں فائدے تو گئے۔ اگر دل میں ذرا بھی تردد پیدا ہوا زکوٰۃ دینے کے معاملے میں تو اسلام بھی جا سکتا ہے۔ کتنی بری بات ہے، اسلام بھی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مالداروں سے زکوٰۃ لیجئے۔ ہوتا کیا ہے، زکوٰۃ سے ان کا مال پاک ہوتا ہے، ان کا دل پاک ہوتا ہے، اور وہ آپ کے دعا کے مستحق ہوتے ہیں۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امت کے ہر طبقے کو اپنے طبقے کے حساب سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔